بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ وحدت الوجود اور ہماؤس یعنی پینتھیزم کے حوالے سے اولاً یہ کہ فلسفہ وحدت الوجود کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے پاکستان میں، کیونکہ اس فلسفے کی تعلیمات بہت زیادہ عام ہیں اور عمومی طور پر اس فلسفے کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی مس انڈرسٹوڈ فلسفی بھی ہے اور عمومی طور پر اس کی جو تشریحات مشہور ہیں وہ شرکیہ ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ ایک المیہ ہے کہ وہ اس کفریہ اور شرکیہ تعلیمات سے آگاہ ہوں، کیونکہ ایک مسلمان کی اخروی نجات کے لیے عقیدہ توحید ایک لازمی شرط ہے کہ کسی بھی شرکیہ عقیدے کے ساتھ اس کی اخروی نجات ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس کی تعلیمات سے آگاہ ہونا لازم ہے۔ فلسفہ وحدت الوجود کو شیخ محی الدین ابن عربی نے منظم انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے اپنے اس فلسفے کو لا موجودہ الا اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ لا موجودہ الا اللہ میں لا موجودہ لائے نفی جنس ہے اور لائے نفی جنس کسی بھی شے کی مکمل نفی کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی شیخ اس اصطلاح سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ذات اپنی وجودی اعتبار سے وجود کہلانے کے اہل نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود شمار کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہر شے گویا کہ عدم ہو جاتی ہے، یعنی معدوم ہو جاتی ہے، ایبسنٹ ہو جاتی ہے، اسے وجود کی حیثیت میں شمار نہیں کیا جاتا، یعنی وجود حقیقی واجب الوجود ہستی صرف اور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ جب وجود حقیقی یا واجب الوجود کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ فلسفے میں یہ اصطلاح خالق کی ہستی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وجود حقیقی یعنی واجب الوجود ہستی صرف ایک ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو وجود کی حیثیت سے شمار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اس کی مخلوقات کو گویا کہ عدم کے درجے میں شمار کرتے ہوئے اس کی مکمل طور پر نفی کی جائے، اسے وجودی حیثیت میں شمار ہی نہ کیا جائے، کیونکہ خدا کے سامنے ہر چیز نیست ہو جاتی ہے، ہر چیز عدم ہو جاتی ہے۔ لیکن عوام الناس میں اس کا کیا غلط مفہوم مشہور ہو گیا کہ شاید اس جملے سے یہ مراد ہے کہ خالق اور مخلوق کی ہستی کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا گیا ہے، ایک دوسرے میں حلول کر دیا گیا ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ وجود حقیقی ایک ہے۔ یہ اس کا کفریہ اور شرکیہ مفہوم تھا جو اس جملے کو صرف اور صرف مس انڈرسٹینڈ کرنے کی وجہ سے مشہور ہو گیا، حالانکہ اس کا اصل مفہوم یہی ہے کہ خالق کے ہستی کے سامنے مخلوق کو عدم کا درجہ دیتے ہوئے صرف خالق کے وجود کو شمار کیا جائے۔ ازل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا وجود تھا، یعنی صرف خالق کی ہستی تھی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجود صرف ایک ہستی کا تھا، وجود صرف واحد تھا، وحدت الوجود جسے ہم تعبیر کر سکتے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات تھی۔ جب خالق نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اب ایک ذات، ایک وجود خالق کی ہستی کا ہے اور دوسرا وجود مخلوقات کا ہے۔ اب یہ وحدت الوجود نہیں رہتا، یعنی وجود واحد نہیں رہتا بلکہ وجود دو ہو جاتے ہیں، ایک خالق کی ہستی کا اور ایک مخلوقات کا، جسے ہم سنویت یعنی ڈیولیزم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ذاتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دو وجودوں کا ہونا یہ شرک فی الوجود ہے، یعنی وجود ایک اور خالق کی ہستی کے سامنے ایک اور ذات کا وجود آ گیا ہے، وہ مخلوقات کا وجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم ابد میں بات کرتے ہیں تو ابد میں بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، یعنی صرف اور صرف خالق کی ہی ہستی ہے، صرف ایک ذات کا ہی وجود ہے جسے ہم وحدت الوجود سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابد میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنات، فرشتے، جنت، جہنم اور دیگر مخلوقات کو بھی، جن جن مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت اور ارادے سے ابد تک رکھنے کا فیصلہ کی رکھا ہے تو وہ بھی تو ابد تک ہوں گی، لہٰذا ابد میں تو وحدت الوجود کا تصور نہیں قائم ہو سکتا۔ لیکن اس سوال کا یہ جواب ہے کہ ابد میں جو مخلوقات ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت اور ارادے سے ابد میں ہیں، وہ اپنی ذاتی اعتبار سے ابد میں نہیں ہیں، یعنی انہیں اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ابد تک قائم رہ سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو تمام مخلوقات کو فنا کر دیں، کوئی بھی ذات اپنی ذاتی اعتبار سے ابد تک قائم رہنے کی صلاحیت سے متصف نہیں ہے۔ ابد تک قائم بالذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی ہے، لہٰذا ابد میں بھی
صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا وجود ہے، صرف ایک وجود ہے جسے ہم وحدت الوجود سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ لہٰذا صوفیہ کے ہاں یہ مسئلہ درپیش آیا کہ جب خالق نے مخلوقات کو پیدا کیا تو اب وجود ایک نہیں رہا بلکہ وجود دو ہو چکے ہیں، جسے ہم ثنویت سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی ذاتی اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے اب دو وجودوں کا ہونا گویا کہ ایک شرک کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے، اس میں وحدت الوجود باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا اس وحدت الوجود کو برقرار رکھنے کے لیے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ خالق کی ہستی کے سامنے مخلوقات کی نفی کی جائے تاکہ دوبارہ صرف اور صرف ایک ہستی کا ہی وجود تسلیم کیا جائے۔ اس اعتبار سے خالق کی ذات اور صفات کا تعین کیا جائے اور پھر اس کے سامنے مخلوقات کی نفی کی جائے۔ لہٰذا خالق کی اگر ہم ذات پر غور کریں تو خالق کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے اور ایک مستقل وجود ہے۔ صرف اور صرف خالق کی ہی ذات ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہنے والی ہے۔ باقی تمام مخلوقات ایک خاص وقت میں پیدا کی گئیں، وہ ازل سے ایگزسٹ نہیں کرتی، اور جب ان کو پیدا کیا گیا تو ان کے ساتھ گویا کہ ان کے وقت کی بھی ابتدا ہو گئی، ان کی پیدائش کے وقت سے ہی، اور ان کے ساتھ اسپیس کا بھی ایلیمنٹ آ گیا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ان سب مخلوقات کو فنا کر دیں گے تو وہ تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی، وہ ابد تک قائم نہیں رہ سکیں گی۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مستقل وجود، یعنی جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے، جو ایک واجب الوجود ہستی ہے، وہ صرف اور صرف خالق ہی کی ذات کی ہے، اور مخلوقات کا ایک عارضی وجود ہے، یعنی ایک ٹرانزینٹ ایگزسٹنٹ ہے، صرف اور صرف ایک مخصوص وقت کے لیے ہی ایگزسٹ کرتا ہے۔ خالق کی ہستی کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک لامحدود ہستی ہے، یعنی وہ ہستی جس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ اتنی لامحدود ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو وہ خالق کی ہستی کے سامنے اس قدر محدود ہیں، اس قدر محدود ہیں، یعنی اس قدر سمال ہیں کہ اس سمال کو خالق کی ہستی کے سامنے اگر ہم تقابل کیا جائے تو بالکل ایک عدم کی مانند ہی ہو جائے گی، کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالق کے سامنے بالکل نیست ہے، بالکل عدم کا درجہ رکھ رہی ہے۔ اس طرح خالق کی ہستی ایک مطلق ہستی ہے، وہ ایبسولیوٹ ہے، مکمل ہے۔ مخلوقات میں نقائص بھی پائے جاتے ہیں۔ خالق کی ہستی، خالق کا ایک ذاتی وجود ہے، یعنی وہ اپنی ذات سے قائم ہے، وہ کسی کے قائم کرنے سے قائم نہیں ہوا بلکہ وہ قائم بالذات ہے۔ اس کے برعکس مخلوقات ہیں تو ان کا ایک عطائی وجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وجود بخشا ہے، وہ اپنے وجود کے لیے خالق کی ہستی کے محتاج ہیں کہ خالق نے انہیں پیدا کیا ہے اور خالق نے ہی ان کو فنا کرنا ہے۔ وہ اپنی ذات سے قائم نہیں ہیں اور اپنی ذات سے بھی فنا ہونے کی صفت سے متصف نہیں ہیں، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی کی محتاج ہیں۔ خالق اور مخلوق کا یہ تقابلی جائزہ اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ خالق کے سامنے مخلوق کی نفی کرنے کے لیے، مخلوق کی نگیشن کے لیے لازمی ہے کہ پہلے ان کی ایک ذاتی حیثیت کا تعین کیا جا سکے۔ خالق کی ہستی لامحدود ہے، اس کے مد مقابل مخلوقات کا وجود ایک محدود وجود ہے۔ مخلوقات کا وجود خالق کی ہستی کے سامنے اس قدر محدود ہے، اس قدر فینیٹیوڈ ہے، اس قدر سمال ہے کہ اسے مکمل طور پر کمپلیٹ ایبسنٹ ہی کر دیا جائے، اسے مکمل طور پر عدم ہی شمار کر دیا جائے۔ جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخلوقات کی وجودی حیثیت کو ریاضی کے عدد صفر سے ہی تعبیر کر دیا جائے کہ خالق کے سامنے وہ بالکل گویا کہ یوں ہیں جس طرح معدوم ہے، خالق کے سامنے بالکل اسی طرح نیست ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ یعنی مخلوقات اگرچہ وجود ہے ان کا، وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن جب خالق کا وجود ہے تو اس کے سامنے گویا کہ بالکل معدوم ہے، گویا کہ یوں ہے کہ جس طرح مخلوقات کا ایک فرضی وجود ہے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں ایک خیال ہے، ایک وہم ہے، ایک گمان ہے، اس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہوتی لیکن وہ محض ایک خیال ہوتا ہے، یعنی اس کی حیثیت کو، مخلوقات کو اس قدر نیست کیا گیا کہ اسے بالکل ایک فرضی وجود ہی تصور کر لیا جائے کہ گویا کہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے برعکس خالق کی ہستی کو وجود حقیقی سے تعبیر کیا جائے کہ حقیقت میں وجود صرف خدا کی ہی ذات کا ہے، مخلوقات کو وجودی حیثیت سے متصف رہنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مخلوقات بالکل نگیٹ ہو چکی ہیں، بالکل اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ اور یہ نفی کیوں کی گئی ہے؟ تاکہ جو ثنویت کا ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا خالق کی ہستی کے سامنے مخلوقات کا، کہ مخلوقات کی نفی کے لیے ضروری تھا کہ خالق کے سامنے اس کی نفی کی جائے
تاکہ سنویت کی شکل میں جو شرک فی الوجود پیدا ہوا ہے اسے ختم کیا جا سکے، ایک ذاتی اعتبار سے جو شرک پیدا ہوا ہے اسے ختم کیا جا سکے، اور وحدت الوجود یعنی صرف ایک ذات، صرف اور صرف خالق کی ہستی کو تسلیم کیا جائے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا وحدت الوجود سے کہ خالق اور مخلوقات کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا گیا ہے۔ جو یہ تصور قائم کرتا ہے کہ خالق اور مخلوق کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا گیا ہے تو وہ ایک ہمہ اوسطی تصور ہے، وہ ایک شرکیہ تصور ہے، ایک حلولی تصور ہے۔ وہ اسلام مذہب کی تعلیمات نہیں ہے، نہ وہ صوفیاء کی تعلیمات ہیں۔ صوفیاء کا اس میں مسلک صرف یہی تھا کہ خالق کے سامنے مخلوقات کو نفی کرنا ہے، کیونکہ مخلوقات کی نفی سے ہی یہ بات ممکن ہے کہ ایک ذات کے وجود کو تسلیم کیا جا سکے۔ اسی فلسفے کو صوفیاء توحید وجودی سے تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک وجود یعنی ذاتی اعتبار سے توحید کا ایک فلسفہ ہے کہ وجودی اعتبار سے صرف اور صرف توحید یعنی صرف ایک ہی ذات کے وجود کو تسلیم کیا جائے، مخلوقات کو وجودی حیثیت میں شمار ہی نہ کیا جائے بلکہ اس کی نفی کر دی جائے۔ یاد رہے کہ نفی کرنا ایک الگ چیز ہے، نفی میں اس کو مکمل طور پر نگیٹ کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرے میں مدغم کر دینا وہ ایک شرکیہ تصور ہے۔ صوفیاء کے ہاں یہ تصور نہیں تھا، لیکن عوام الناس میں جو اس سے غلط مفہوم اخذ کیا گیا وہ یہی اخذ کیا گیا کہ شاید صوفیاء اکرام سے اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ خالق اور مخلوق دونوں کو ایک دوسرے میں مدغم کر دیا گیا، ایک دوسرے کا ہی جز قرار دے دیا گیا، مخلوقات کو خالق کا ایک جز قرار دے دیا گیا، اور یہ ایک ہمہ اوسطی تصور اس طرح سے پھر شرک کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ حالانکہ صوفیاء کا یہ مسلک نہیں تھا وحدت الوجود کا، ان کی وحدت الوجود کا محض یہ مقصد تھا کہ مخلوقات کو نگیٹ کرنے کے لیے لازم ہے کہ خالق کے ہستی کے سامنے مخلوقات کی نفی کی جائے۔ علماء نے توحید کی 3 اقسام بیان کی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کے حوالے سے رب کہتے ہیں اس ہستی کو جو بدیع ہے۔ بدیع یعنی پہلے خلقت موجود نہیں تھی، محض اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے ہی مخلوق کو وجود بخشا، دیٹ از فرام نون ایگزسٹنس ٹو ایگزسٹنس۔ رب تعالیٰ کی ہستی خالق بھی ہے۔ خالق کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جو مخلوقات کو مختلف صورتوں میں پیدا کرنے پر قادر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کی مالک ہے اور ان کی رازق ہے، اور پھر ان کو اپنی غیب سے رزق پہنچانے والی ہے اور ان کا ایک انتظام کرنے والی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام صفات کے حوالے سے صرف اور صرف واحد ہے، یکتا ہے، اس لیے ان تمام افعال میں ہم کہہ سکتے ہیں لا فاعل الا اللہ، یعنی خلقت میں، بدیع میں، مالک میں، رزق مہیا کرنے میں، انتظام کرنے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ مذکورہ تمام افعال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہستی کی طرف منسوب ہیں، کسی بھی دوسری ذات کو ان افعال میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت۔ الہ کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو حاکم ہو، حکومت کرنے کے لیے لازم ہے کہ کوئی قانون بھی ہو، اور پھر اس قانون کے مطابق جو عمل کرے اس کو ایک جزا دی جائے اور جو عمل نہ کرے اس کو سزا دی جائے۔ یہ ہے توحید الوہیت، یعنی لا الہ الا اللہ سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس پوری کائنات پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی حکمرانی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جنت اور جہنم کی بھی مالک ہے، جو الٹیمیٹلی ایک جزا اور سزا ہی کی ایک صورت ہے۔ ان تمام افعال میں اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے، اسی لیے لا الہ میں لا نفی جنس لایا گیا ہے۔ کوئی بھی دوسری ہستی الوہیت کے اس منصب کو ڈیزرو نہیں کرتی، کیونکہ وہ نہ تو اس کائنات پر حکمران ہے، نہ قانون ساز ہے، اور نہ ہی جزا اور سزا پر قدرت رکھتی ہے۔ اور اگر کسی دوسری ہستی کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے تو یہ شرک فی الالوہیت ہے۔ توحید کی پہلی قسم یعنی توحید ربوبیت میں شرک کے آثار ہمیں کسی بھی مذہب میں نہیں پائے جاتے۔ توحید کی دوسری قسم میں شرک کے آثار ملتے ہیں۔ توحید کی تیسری قسم کے حوالے سے توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں مطلق ہیں، ایبسولیوٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں اور لامحدود ہیں۔ ان صفات پر بغیر تحریف، تعطیل، تمثیل اور تکییف
کہ ایمان لانا لازم ہے۔ ان اصطلاحات کی وضاحت کے حوالے سے تحریف سے مراد یہ ہے تبدیل ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کسی بھی وقت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک مطلق ہے، ایبسلیوٹ ہے۔ تعطیل کہتے ہیں معطل ہونا، یعنی ایبسنٹ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کسی بھی وقت معطل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمان اور رحیم ہے تو دوسری طرف غضب کرنا، غصے ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور رحمان رحیم کے مد مقابل غضب کا نازل ہونا، یہ دو متضاد صفتیں ہیں، یہ باقی وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر ایک انسان کی مثال لیں تو اس کے رویے میں ایک وقت میں ایک ہی صفت ہو سکتی ہے، دو صفتیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی ایک وقت میں اگر رحمان اور رحیم ہے تو اسی وقت غضب نازل کرنے والی بھی ہے، یعنی دو صفتیں معطل نہیں ہوتی بلکہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کی ہستی میں موجود رہتی ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کے نصوص سے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی ہستی میں ہر وقت موجود ہیں، ہر آن موجود ہیں۔ تمثیل کہتے ہیں مثل، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے کوئی بھی شے مثل نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی بھی ہستی کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے مثل قرار دے دیا جائے گا تو وہ شرک فی اسماء و صفات ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح لیسا کمثلہ شیء، اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ تقییف کہتے ہیں کیفیت کو بیان کرنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کی کیفیت کو بیان کرنا انسانی عقل سے ماوراء ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم ان کی کیفیت کے بارے میں علم نہیں رکھتے، صرف ان کے اوپر ایمان رکھنا لازم ہے۔ لا علیم الا اللہ، یعنی کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات۔ علیم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اب اگر مخلوق کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بھی علم سے نوازا ہے، تو کیا مخلوق کو بھی ہم علیم کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم مخلوق کو علیم کہتے ہیں تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات بھی علیم ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت علیم کے حوالے سے شرک کا ایک پہلو جمع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ صرف اور صرف علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے اور ازلی ہے، ابدی ہے، اور وہ کسی کا عطا کردہ نہیں ہے۔ لیکن مخلوقات نے اپنا جو علم ہے وہ ایکوائر کیا ہے، وہ عطائی ہے، اسے عطا کیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے مخلوقات کا علم بہت محدود ہے، اس قدر محدود ہے کہ اسے بالکل عدم کے درجے میں رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں۔ اس لیے بہتر صورت یہ ہے کہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے جاہل کے درجے میں تصور کیا جائے۔ اگر کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے خود اپنے آپ کو علیم ہونے کو بھی ڈکلیئر کرتی ہے تو گویا وہ شرک فی اسماء و صفات کی مرتکب ہے۔ لہٰذا اسماء و صفات میں شرک سے بچنے کی بہترین صورت یہی ہے کہ مخلوقات بھی اپنے آپ کو جاہل کہتے ہیں علم کی نفی ہونے کو، یعنی اپنے علم کی مکمل نفی کریں خدا تعالیٰ کی ہستی کے سامنے، یہی مخلوقات کی ایک حیثیت ہے۔ اسی طرح توحید کی چوتھی قسم جو ہمارے ہاں صوفیہ اور فلسفیوں کے ہاں پائی جاتی ہے وہ توحید وجودی ہے۔ وجود کہتے ہیں ذات کو، ایگزسٹنس کو، یعنی اب جس طرح ازل اور ابد میں صرف اور صرف ایک ذات کا وجود تھا، وحدت الوجود کا فلسفہ تھا کہ صرف ایک ذات موجود تھی، لیکن جب خالق نے مخلوقات کو بھی پیدا کر دیا، اب ایک ذات خالق کی ہے، ایک ذات مخلوقات کی ہے، اب وجود ایک نہیں رہے بلکہ دو ہو گئے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں سنویت۔ اب یہ ذات کے حوالے سے ایک شرک پیدا ہو گیا ہے کہ ایک ذات یعنی خالق کی ہستی کے مقابلے میں مخلوقات کی ذات کا بھی ایک وجود آ گیا ہے۔ تو اس کے لیے شیخ محی الدین ابن عربی نے اپنے جو فلسفہ پیش کیا لا موجود الا اللہ کا، کہ کوئی موجود نہیں ہے صرف اللہ ہی کی ذات ہے، یعنی شیخ محی الدین ابن عربی اپنے اس فلسفے سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ مخلوقات کی نفی کریں، جس طرح توحید کی تیسری قسم میں اسماء و صفات میں مخلوقات کے لیے علیم کی نفی کی گئی کہ مخلوقات کو کوئی علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں، اسی طرح توحید کی چوتھی قسم میں مخلوقات کی نفی کی
ہے خالق کی ذات کے سامنے، تاکہ شرک فی الوجود یعنی جو ذات کے حوالے سے جو ایک شرک کا پہلو پیدا ہو گیا تھا اس کی نفی کی جا سکے۔ اسی لیے لا موجودہ الا اللہ میں لا موجودہ لا نفی جنس ہے کہ کوئی بھی وجود نہیں ہے، یعنی مخلوقات کو وجودی حیثیت سے شمار ہی نہیں کیا جاتا، اور مخلوقات کو وجودی حیثیت سے نفی کرنے سے مقصد یہ ہے کہ شرک کی جو کیفیت پیدا ہو گئی ہے اس کی نفی کی جا سکے۔ توحید کی مکمل ڈیفینیشن کے حوالے سے کہ مکمل توحید اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال میں واحد ہیں، یکتا ہیں، لاثانی ہیں، یعنی کوئی ان کا دوسرا شریک نہیں ہے۔ اب اگر ہم توحید کی پہلی 3 اقسام کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کے حوالے سے ہے۔ توحید کی پہلی قسم میں وہ افعال ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کی طرف منسوب ہیں، کسی دوسری ہستی کو اس میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، وہ افعال بھی ہیں اور صفات بھی ہیں۔ اور توحید کی دوسری اور تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی دوسری قسم میں توحید الوہیت میں الہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ اسی طرح توحید کی تیسری قسم میں صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید سے منصوص ہیں اور احادیث مبارکہ سے۔ تو ان میں صفات میں واحد اور یکتا اور لاثانی تو یہی ہے کہ یہ تمام افعال صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف منسوب ہیں، باقی کسی دوسری ہستی کو اس میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب توحید کی مکمل ڈیفینیشن کے حوالے سے 3 نکات تھے، ایک ذات، صفات اور افعال۔ توحید کی پہلی 3 اقسام صفات اور افعال کو شامل ہیں، لیکن ذات کے حوالے سے توحید کا کیا تصور قائم ہو سکتا ہے؟ ذات کے حوالے سے توحید کا جو تصور قائم ہے وہ توحید کی چوتھی قسم ہمارے ہاں صوفیاء نے جو پیش کی ہے توحید وجودی کے حوالے سے، کہ ذاتی اعتبار سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے وجود کو تسلیم کیا جائے، مخلوقات کو وجودی حیثیت میں شمار ہی نہ کیا جائے، مخلوقات کی نفی کی جائے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں غلط تشریحات کر دی جاتی ہیں وحدت الوجود کے فلسفے کی، وہ یہ کہ خالق اور مخلوق دونوں کو ایک ہی شمار کر لیا جاتا ہے، کہ دونوں کو ایک وجود ایک دوسرے میں مدغم کر کے ایک وجود تصور کر کے لا موجودہ الا اللہ کا فلسفہ تراشا جاتا ہے۔ حالانکہ جو صوفیاء کا مسلک تھا وہ یہ تھا کہ خالق کی ہستی کے سامنے مخلوق کی نفی کی جائے گی، جس طرح توحید کی تیسری قسم میں مخلوق کے علم کی نفی کی گئی کہ مخلوقات خالق کے علم کے مقابلے میں جاہل کا درجہ رکھتی ہیں، اسی طرح خالق کی ہستی کے سامنے مخلوقات اپنے اس قدر محدود وجود کی وجہ سے نفی ہو جاتی ہیں ان کی، تاکہ سنویت کو ختم کیا جا سکے، ڈیولیزم کو ختم کیا جا سکے، اور صرف وجودی اعتبار سے ایک ہستی کو ہی اعتبار کیا جائے۔ اور مکمل توحید اسی شخص کی ہے کہ جو توحید کی ان 4 اقسام پر یقین رکھتا ہے۔ یعنی جس طرح پہلے کہا گیا تھا کہ ازل میں صرف اور صرف ایک ذات کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، ابد میں بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کا وجود ہے۔ وحدت الوجود ازل اور ابد میں تو قائم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ازل سے ابد تک قائم رہنے والی ہے۔ باقی ابد تک اللہ تعالیٰ جن مخلوقات کو رکھنا چاہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ابد میں جائیں گی، اپنی ذاتی اعتبار سے وہ ابد میں جانے کی صلاحیت سے متصف نہیں ہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت اور حکمت کے تحت ہیں۔ لیکن جب خالق نے مخلوقات کو پیدا کر دیا، اب 2 وجود ہو گئے تھے، سنویت کا تصور قائم ہو گیا تھا، یعنی ذاتی اعتبار سے ایک شرک کا تصور قائم ہو گیا تھا کہ ایک خالق کی ذات ہے، اس کے سامنے مخلوقات کی ذات ہے۔ ذاتی اعتبار سے شرک کی نفی کے لیے صوفیاء نے اس مسئلہ توحید وجودی کے اس مسلک کو پیش کیا ہے۔ مذکورہ فلسفہ وحدت الوجود کے ضمن میں جو انٹرپریٹیشن پیش کی گئی ہے وہ توحید وجودی کی ہے، یعنی ہمارے ہاں جو احناف اور صوفیاء کا مسلک ہے اس کے اکارڈنگ ہی فلسفہ وحدت الوجود کو انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ البتہ اہل حدیث حضرات اس فلسفے کی وضاحت ہمہ اوست یعنی پینتھیزم سے کرتے ہیں۔ ہمہ اوست پینتھیزم خالص ہندو مذہب کی تعلیمات ہیں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ گویا خالق نے ہی کائنات کی ایک صورت ڈھال دی ہے، یا یہ کہ ہر چیز خدا تعالیٰ ہی کی ذات کا ایک جزو ہے، خالق کی ہی ہستی کا ایک حصہ ہے۔ یہ شرک کی عظیم ترین شکل ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز کو ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی اعتبار سے شریک ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور دونوں گروہوں میں پایا جانے والا اختلاف کی بنیادی وجہ
اس فلسفے کی مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں، یعنی احناف اس فلسفے کو توحید وجودی سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اہل ظاہر پینتھیزم سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، حالانکہ جو صوفیہ کا اصل مسلک تھا وہ مخلوقات کی نفی کرنے کا اصل مسلک تھا تاکہ توحید وجودی کا ایک فلسفہ واضح کیا جا سکے۔ اہل حدیث حضرات اس فلسفے کی وضاحت جو پینتھیزم سے کرتے ہیں، کیونکہ ہماؤس یعنی پینتھیزم بذات خود ایک شرک کی عظیم ترین شکل ہے، یعنی تاریخ میں جتنے بھی شرک پیدا ہوئے ہیں مذاہب عالم میں، ان میں عظیم ترین اور بدترین قسم کا شرک ہندو مذہب کی تعلیمات ہماؤس پینتھیزم کا ہے، اور یہ بذات خود قرآن کریم کی تعلیمات کے بھی مخالف ہے، کیونکہ کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک جزو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے امر کن سے پیدا کیا ہے۔ اللہ ہیز کریٹڈ us فرام nothing۔ کیونکہ ہماؤس کا فلسفہ ہمارے ہاں مسلمان لوگوں میں بطور عقیدہ بہت رواج پا چکا ہے، لہٰذا اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی۔